الشيطان الرجيم. لائیو جا رہا ہے، ادھر بیٹھ جاؤ سامنے الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، ہمارے نہایت قابل احترام حضرت مولانا سعید یوسف خان صاحب، جناب پیر مظہر شاہ صاحب، اسٹیج پر موجود میرے اکابرین، اس اجتماع میں شریک کشمیر کے غازیوں، مجاہدوں اور آزادی کے لیے اپنی جان سے کھیلنے والے سرفروشوں، آپ حضرات نے اپنی سرزمین پر اور اس خطے جنت نظیر پر ہمیں جس خلوص اور محبت کے ساتھ خوش آمدید کہا ہے، ہر جگہ پر آپ نے جس طرح ہمارا استقبال کیا ہے، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کی اس محبت، آپ کے خلوص اور آپ کے ولولے اور جذبے کی قدر کرتا ہوں. اللہ تعالی آپ کی اس محبت اور اس خلوص کو قبول فرمائے اور اسے ہم سب کی مغفرت اور اللہ اپنی رضا کا سبب اور ذریعہ بنا دے. آمین. میرے محترم دوستو، آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی لیے دین اسلام نے آزادی کو انسان کا پیدائشی حق قرار دیا ہے. لیکن آزادی کا مفہوم کیا ہے؟ ہر قوم، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، آزادی کی بات کرتا ہے، آزادی کا حق مانگتا ہے، آزادی کے لیے میدان میں نکلتا ہے اور قربانیاں دیتا ہے. مجھے دوسرے لوگوں سے غرض نہیں، لیکن بحیثیت مسلمان کے ہماری نظر میں آزادی کس چیز کا نام ہے؟
ایک دوست نے مجھ سے پوچھا اور بڑی بے تکلفی سے پوچھا کہ آپ جو مولوی صاحبان ہیں صبح و شام ہمیں ایک ہی درس دیتا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، آپ تو صرف بندگی کا درس دیتے ہیں، لیکن جب سڑک پر نکلتے ہیں تو پھر آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ بندگی اور آزادی کے تصور میں تو تضاد ہے، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ آزادی کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ذرا آپ اپنے خاندانی ماحول میں آ جائیے۔ ہمارے گھر کے اندر اور ہمارے خاندان میں ہمارا باپ ایک ہوتا ہے، اور وہ اولاد جو اپنے باپ کی فرمانبردار ہو، اپنے باپ کی اطاعت کرتا نظر آتا ہو، اگر اس کے باپ کی زمین ہے اور وہ اپنے باپ کی زمین میں محنت کرتا ہو، اگر اس کے باپ کا کارخانہ ہے اور اس میں وہ مزدوری کر رہا ہے، اگر اس کے باپ کی دکان ہے اور بیٹا اپنے باپ کی دکان پر بیٹھتا ہے، تو ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے ماحول میں باپ کی زمین پر کام کرنے والے کو مزیرہ نہیں کہا جاتا، باپ کے کارخانے میں محنت کرنے والے کو مزدور نہیں کہا جاتا، باپ کے حویلی میں اور اس کے حجرے میں بیٹھنے والے کو گھر کا چوکیدار نہیں کہا جاتا، باپ کی جیب سے خرچ کرنے والے کو باپ کا نوکر نہیں کہا جاتا، اس کا ملازم نہیں کہا جاتا، اسے خاندانی کہا جاتا ہے، اسے محترم سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، اسے اپنی جائیداد کا مالک تصور کیا جاتا ہے، اور اسے معاشرہ ایک آزاد منش انسان کے طور پر دیکھتا ہے۔ جس طرح گھر میں باپ ایک ہے، اس طرح کائنات کا خالق ایک ہے۔ اب جو قوم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے دین پر ایمان لائے، اللہ کی اور صرف اللہ کی عبادت کرتی ہوئی نظر آئے، تو اسے بھی غلام نہیں کہا جاتا۔ ایک اللہ کی بندگی کرنے والا اور اسی کو عبادت اور اطاعت کا مستحق سمجھنے والا اگر دنیا میں کوئی ایسی قوم رہتی ہے، یہی اس کی آزادی کی علامت ہے۔ اور جس طرح ہم گھر میں بعض دفعہ مجبور ہو کر معاشی تنگی کی وجہ سے کسی کی زمین پہ جا کے مزدوری کرتے ہیں، کسی کی دکان پہ جا کے بیٹھتے ہیں، کسی کے کارخانے میں مزدوری کرتے ہیں، تو ہمیں مزیرہ بھی کہا جاتا ہے، ہمیں مزدور بھی کہا جاتا ہے، اور ہمیں نوکر بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح اپنے رب کو چھوڑ کر دوسری قوموں کی اطاعت کرنا اور ان کے سامنے سر جھکانا، یہ بھی غلامی کی علامت ہے۔ تو ہم تو اس معنی سے آزادی کو لیتے ہیں کہ اللہ کی دین کی پیروی کریں۔ اگر میرے ملک میں اللہ کا دین نہیں ہے،
اور میری مملکتی زندگی، حکومتی زندگی، قومی زندگی، ملی زندگی وہ اللہ کے قانون کے تابع نہیں ہے تو ہر جنگ کے میں مسلمان ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو ایک آزاد شہری نہیں کہہ سکتا۔ بنیادی بات اسی کو سمجھ۔ ہم نے پاکستان حاصل کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ ہم نے انگریز سے آزادی حاصل کی، ہم نے ہندو سے آزادی حاصل کی۔ تین اسباب اس کے بیان کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا وطن حاصل کیا اسلام کے لیے، کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہم نے وطن حاصل کیا معاشی آزادی کے لیے، اور کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہم نے وطن حاصل کیا جمہوریت کے لیے۔ ہم نے اپنے فیصلے خود کرنے، ہم نے کسی کی بالادستی کو نہیں مانا۔ آج ہمارے 72 سال بیت گئے، تو کیا وجہ ہے کہ اسلام کی بات کرنے والے اور اسلام کو آزادی کا مقصد سمجھنے والے وہ بھی کہتے ہیں کہ اب تک اسلام کیوں نہیں آیا، اور آزادی کے باوجود ہمارے پاس اسلام کیوں نہیں؟ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے معاشی آزادی کے لیے وطن حاصل کیا، وہ بھی آج کہتے ہیں کہ تو پاکستان میں معاشی آزادی تو نہیں، معاشی خوشحالی بھی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کی معیشت کا کیا حال ہو گیا۔ ہمارے ملک کی مجموعی پیداوار کی سالانہ ترقی صفر سے نیچے آ گئی، صفر سے نیچے۔ تو وہ بھی پریشان ہے کہ جس نظریے سے ہم نے وطن حاصل کیا تھا وہ تو نہیں ہے۔ اور وہ ہندوستان جس کے جبر سے ہم آزاد ہونا چاہتے تھے، آج ان کی معیشت آسمان سے باتیں کرتی ہے، اور ہماری معیشت کا کیا؟ جن لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے جمہوریت کے لیے ملک حاصل کیا، 70 سال ہمارے گزرے ہیں، تو اکثر سال ہمارے، اکثر مدت، اکثر عمر ہماری مارشل لاؤ میں گزری ہے۔ اور ہمارے ہاں آج بھی اگر حکومت ہے تو آج بھی مارشل لا کا چربا ہے، جمہوریت نہیں ہے۔ دھاندلی اور چوری کیے گئے ووٹ کے اساس پر حکومت کی جا رہی ہے، تو جو جمہوریت پسند ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ اب ان سوالوں کا ہم نے حل کیسے تلاش کرنا ہے؟ حکمرانی تو ہمارے ہاں ہے، الیکشن بھی ہو جاتے ہیں، لیکن سب کچھ پیچھے کی طرف کیوں جا رہا ہے، جس کو ہم ترقی معکوس کہتے ہیں، الٹے پاؤں ہم پڑھ رہے ہیں۔ میرے دوستو، جب تک آپ روایتی سیاست سے نہیں ہٹتے، جب تک آپ نظریاتی قوتوں کو نہیں پہچانیں گے،
کا نظام ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا کہ جو اقتدار کو اپنی ذاتی دولت کمانے کا ذریعہ نہیں، قوم کو مالا مال بنانے کا سوچتے ہیں۔ اس وقت تک خوشحالی نہیں آ سکتی۔ پھر آپ آزادی کی جنگ بھی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ آزادی کے حوالے سے نظریے پر لوگ متفق نہیں ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کی واضح ہے کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں، عبادت تو ہر ایک آدمی کرتا ہے، اخلاقیات ہر شخص کا اپنا، لیکن خوشحال معیشت اور امن و امان یہ دونوں مملکت کی ضرورت ہے اور دونوں قومی زندگی کی ضرورت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اسلام اللہ کا دیا ہوا دین، ہم اس کو مملکت کا نظام بنائیں۔ معاشی نظام اللہ کا دیا ہوا نظام ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم انسانوں کو رزق دیتے ہیں، ہم انسانوں کو رزق نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت تو بہت بڑی چیز ہے۔ یہ جو عام مادی زندگی میں معیشت کی تقسیم ہے، روزگار کی تقسیم ہے، اللہ فرماتا ہے یہ بھی ہمارا ہے۔ ہم نے آپ کو وسائل مہیا کیے، ہم نے آسمان سے تم پر پانی برسایا، ہم نے تمہاری مٹی کو اور تمہاری زمین کو اس قابل بنایا کہ وہ اناج اگائے، پھل اگائے۔ تمہارا کام ہے منصفانہ تقسیم۔ اب اس منصفانہ تقسیم میں کچھ لوگ دولت کے مالک ہوتے ہیں، محنت کے محتاج ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ محنت کے مالک ہوتے ہیں، دولت کے محتاج ہوتے ہیں۔ ایک کے پاس دولت ہے، محنت کی طاقت ہے، ایک کے پاس محنت کی طاقت ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں۔ آئیے ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے کو مسخر کر دے لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ تجارت کریں، کاروبار کریں، منافع کی تقسیم کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کریں، ایک دوسرے کا حق ادا کریں۔ اسی لیے تو ہم یورپ سے کہتے ہیں نا کہ تمہارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، تمہارے پر وسائل کی کمی ہے، ہمارے پاس وسائل کی فراوانی ہے۔ ہمارے ان پہاڑوں میں اس خطے میں سب کچھ ہے، معدنیات بھی ہے، جنگلات بھی ہے، پانی بھی ہے، زراعت بھی ہے، لیکن ٹیکنالوجی نہیں۔ اور تم ہمیں ٹیکنالوجی دو، ہم تمہیں وسائل دیں، اور پھر منافع کو تقسیم کریں، آپ بھی فائدہ اٹھائیں، ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن آج عالمی قوتیں ہمارے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ ہر چند کے پاکستانیوں کو کہو کہ تم آزاد قوم ہو، لیکن ان کے وسائل کے مالک ہم ہوں گے، ان کے معدنیات کے مالک ہم ہوں گے، ان کے جنگلات کے مالک ہم ہوں گے، زمین کے نیچے تیل کے مالک وہ ہوں گے، گیس کے مالک وہ ہوں گے، کوئلے کے مالک وہ ہوں گے۔ اس طرح تو پھر نہیں چلتی زندگی۔
اس نظریے کو لے کر ہم اٹھے ہیں. اور الحمدللہ آج عام آدمی نے اس منشور پر اعتماد کیا ہے، اس نظریے پر اعتماد کیا ہے. اللہ نے موقع عطا کیا ہے کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اور آپ حضرات نے اپنی پارٹی وابستگی سے بالاتر ہو کر، حتیٰ کہ مسلکی وابستگی سے بھی بالاتر ہو کر ہمیں جو عزت بخشی ہے، ہم اس پر آپ کے شکر گزار ہیں. اسی لیے ہم جب اپنے نظریے کی دعوت دیتے ہیں تو سب کشمیریوں کو دے رہے ہیں. آپ نے ہمیں عزت دی، ہم نے آپ کو وہ راستہ دکھایا کہ جس راستے سے ہماری مستقبل کی ترقی، مستقبل کی آزادی، مستقبل کی خوشحالی اور مستقبل کا عزت و وقار ہوگا. انشاءاللہ اسی راستے میں. اور میں نے تو آپ کو 3 باتیں کہی: اسلام، معیشت اور جمہوریت. آج کی اس نئے دور میں، تبدیلیوں کے دور میں، ہمیں اپنی تہذیب سے بھی محروم کیا جا رہا ہے. ہمارے نوجوان کو بے راہ روی دکھائی جا رہی ہے، اور جس انڈیا کے خلاف ہم کشمیر کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس کشمیری کو کہا جاتا ہے کہ انڈیا کی کلچر کو اپناؤ. وہاں کی تہذیب و اخلاق کو اپنانے کے لیے ہمارا میڈیا استعمال ہو رہا ہے، اور اس کی حوصلہ افزائی ہمارے حکمران کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں بڑے انقلابی انداز کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کے یہ ادارے ہمارے ہیں. ہم سے کوئی نہ لڑے، ہم کسی سے نہیں لڑتے. ہاں، یہ ضرور نظریہ رکھتے ہیں کہ ہر ایک کا اپنے فرائض اور اپنے اختیارات کا ایک دائرہ ہے. اگر آپ اپنے گھر میں اور اپنے زمین میں محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، کمرہ نیا بناتے ہیں، کمرہ گراتے ہیں، تو آپ کا اختیار ہے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا. لیکن آپ نے اگر پڑوسی کی زمین میں مداخلت کی، پڑوسی کے گھر کا کمرہ گرا دیا، اور اسے آپ ہزار کہیں کہ میں آپ کے گھر کا کمرہ نیا بنا کے دے رہا ہوں آپ کو، ہر چند کے آپ اس کو کہیں کہ میں آپ کو اس سے اچھا کمرہ بنا کر دے رہا ہوں، وہ آپ سے کہتا ہے آپ ہوتے کون ہے میرے گھر میں؟ اپنے حویلی کے اندر تمہارے اختیار کو تسلیم نہیں کرے گا. اپنی زمین میں آپ ہزار کہیں کہ بابا اپنے زمین میں ہل چلا رہا ہوں، اس میں دانہ ڈال رہا ہوں، آپ کی زمین میں بھی میں ہل چلا رہا ہوں، آپ کی زمین میں دانہ ڈال رہا ہوں، آپ کیوں خفا ہو رہے ہیں؟ وہ آپ سے کہا ہوتے کون ہے میری زمین میں؟ مسلم والے. اسی طریقے سے ہم ملک میں تمام اداروں سے کہنا چاہتے ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ عدالت ہے، جو جو ادارہ ہے اپنے اپنے دائرے کے اندر فرائض سر انجام دے. ہمارے سماج جھگڑا اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم دوسرے کے ادارے میں جا کر مداخلت کرتے ہیں. مجھ سے تو کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ اس سیاسی جماعت میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، تو میں اس کے جواب میں بھی کہتا ہوں یہ ان کا داخلہ تھا، کسی دوسری پارٹی کے معاملہ نہیں ہوتا. تب جا کر ہم ایک صحیح معنوں میں ایک مضبوط مستحکم ملک بنا سکتے ہیں.
اس کے لیے جائز نظام ہونا چاہیے۔ اگر جمہوریت ہے اور ہر شخص کا اپنا ووٹ ہے، یہ نہ ہو کہ جس بکسے میں میں ووٹ ڈال رہا ہوں وہ بکسا اور جس بکسے سے ووٹ گنا جا رہا ہے وہ بکسا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہوگا تو ہنگامہ ہوگا۔ اس بنیاد پر حکمران آئے گا تو میں لاکھ آپ ہزار اس کی حفاظت کرے، میں اس کو ڈمی حکمران کروں۔ نعرہ تکبیر! قائد جمعیت تیری عظمت کو، قائد جمعیت تیری بصیرت کو، قائد جمعیت تیری سیاست کو۔ اصول پر کوئی سودا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ہم تدریجی اصلاحات کے نظریے پہ کام کر رہے ہیں۔ ہم بندوق کی سیاست پہ بات نہیں کر رہے ہیں، ہم جبر کی بنیاد پر بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا اسلوب دعوت کا ہے اور ہمارا اصول جمہوری اصول ہے جو ہمیں آئین عطا کرتا ہے۔ یہ آئین ہمارے درمیان معاہدہ ہے۔ آپ کے کشمیری بھی ایک آئین ہے، پوری قوم پابند ہے اس کے۔ پاکستان میں بھی ایک آئین ہے، پوری قوم پابند ہے اس پر عمل درآمد۔ ہم نے اس آئین کو تسلیم کیا۔ ہاں، جہاں ہمیں اختلاف ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تبدیل ہو، اس کے لیے بھی پارلیمنٹ قانون ساز ادارے موجود ہیں، لیکن پارلیمنٹ کو ہونا۔ اب اگر دھاندلیوں سے آئے ہوئے ممبران سے بھر دیا جائے، ہم تو اس کی قانون سازی کو بھی تسلیم نہیں۔ تم ہوتے کون ہو قانون سازی کرتے؟ تم ہوتے کون ہو آئین میں ترمیم کرتے ہو؟ ہم تو ان کو یہ بھی حق نہیں دیتے کہ وہ پاکستانی عوام کے فیصلے بین الاقوامی معاہدات کے تحت کریں۔ جتنے بھی بین الاقوامی معاہدات ہیں، ہم واضح طور پر کہتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت کراتی ہے، ہم ان معاہدات کے پابند نہیں ہوں گے۔ نہ اہل حکمران، نالائق حکمران، پہلے ناجائز تھے، 2 سال میں نہ اہل بھی ثابت ہوئے، نالائق بھی ثابت ہوئے۔ تو ناجائز تو اولاد ہو، لوگ اس اولاد کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ تو ناجائز حکومت ہو کے تسلیم کرتے۔ تو اس اعتبار سے الحمدللہ ہم پورے استقامت کے ساتھ اور علی وجہ البصیرت اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس میدان میں ہیں، اور آزادی کے معنی میں نے بتا دیے کہ ایک اللہ کی اطاعت، ایک اللہ کی عبادت، اور اسی کو خیر و شر کا مالک سمجھتے ہیں۔ کوئی مائی کا لال مت سوچے کہ وہ کسی خیر کا مالک ہے یا کسی شر کا مالک ہے یا کسی طاقت کا مالک ہے اور طاقت سے ہمیں مغلوب کر دے گا۔ ہم طاقت سے مغلوب ہونے والے نہیں، ہم اللہ کے دین کے سہارے دوسروں پر روک ڈالنے والے۔ نعرہ تکبیر! قائد جمعیت تیری عظمت کو، قائد جمعیت تیری سیاست کو، کشمیریوں کے حقیقی ترجمان قائد کشمیر مولانا سعید یوسف خان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ ہمارے مجاہد بھائی پیر مظہر شاہ جنہوں نے ہماری میزبانی کی ہے، ان کے رفقا نے ہماری میزبانی کی ہے۔ آج آپ کا یہ بڑا اجتماع، بڑا ہجوم یہاں پر موجود، ظاہر ہے اس خطے کی آپ نمائندے ہیں، آپ نے ہماری میزبانی کی ہے، میں اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ اور جیسے مولانا سید یوسف خان صاحب آج کہہ رہے تھے کہ ہم تو آنے والے الیکشن میں بھی پیر مظہر شاہ کو قوم کا نمائندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر! انشاءاللہ العزیز اس محاذ پر ہم نے
اپنے نظریات، اپنے اصول اور قوم کے ساتھ ایک مضبوط کمٹمنٹ کے ساتھ میدان میں آنا ہے، اور آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ کی آج کی یہ عزت جو آپ نے ہمیں دی ہے یہ صرف آج کے لیے نہیں ہوگی، آنے والے مستقبل میں بھی آپ کی ان روایات کو تسلسل ملے گا، اس رویے کو تسلسل ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب کی خواہش ہے